ہم ملتی جلتی آوازوں والے حروف پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے زال، زا، زوا اور غود۔ زال جو ہے یہ نرم حرف ہے اور زوا بھی نرم حرف ہے۔ زواد جو ہے یہ زا زواد جو ہے ان کی آوازیں آپس میں ملتی ہیں۔ زا کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے ساتھ ٹچ کریں، تھوڑی سی باہر نکال کے، اور پچھلا حصہ جو ہے وہ تھوڑا سا نیچے رکھیں، زال، تاکہ سیٹی کی آواز جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ زال زبان باہر نکالیں گے، اوپر والے دو دانتوں کو ٹچ کریں گے تو آواز نکلے گی، زال، زا نہیں نکلے گا۔ اور اس کی زبان کی نوک جو ہے دانتوں کے اندر رکھنی ہے، زال کی باہر رکھنی ہے اور زا کی سا کی اندر رکھنی ہے، اور سیٹی نکال کے بولیں زا، اس پہ زال، زا، اور اس پہ زا، سیٹی۔ اس کی زبان باہر نکالیں گے، زال سیٹی ختم ہو جائے گی، اس کی زبان اندر رکھیں گے دانتوں کے تو سیٹی پیدا ہوگی۔ آگے زال بھی اسی طرح۔ زوا جو ہے یہ بھی بالکل زال کی طرح ہے۔ زوا جو ہے یہ بھی زال کی طرح ہے۔ زال کے اندر زبان کی نوک ہم نے دانتوں سے باہر نکالی، اور زوا کی جو زبان کی نوک ہے وہ بھی دانتوں سے باہر نکالیں گے، یعنی اس پر بھی سیٹی ختم کریں گے، زوا نہیں کریں گے، زوا۔ اور زال پہ ہم نے کیا گیا تھا زبان کا پچھلا حصہ نیچے رکھا تھا، اور زوا پر ہم زبان کا حصہ جو ہے وہ اوپر کی طرف اٹھائیں گے، زبان کی پچھلا حصہ جو ہے وہ ایک تو زبان کو دانتوں سے باہر نکالیں گے تھوڑا سا اوپر والے دانتوں کو ٹچ کر کے، اور زبان کا پچھلا حصہ اوپر اٹھائیں گے تاکہ حرف موٹا ہو جائے، وہ۔ اسی طرح غود جو ہے زبان کی سائیڈ نوک کہیں بھی نہیں لگے گا، زبان کی نوک کہیں بھی نہیں لگے گی، زبان کی سائیڈ جو ہے وہ دانتوں کے ساتھ لگے گی، زبان کی سائیڈ، نوک گھما کے نہیں لگانی، داڑھوں کو زبان کی سائیڈ لگانی ہے۔ آپ نے بولنا غود، غود، تو کوشش کرنی ہے غین والا غرارہ نہ پیدا ہو، غود۔ دعا جو کہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ کے اندر ہم سورہ فاتحہ کے نام اور تفسیر اور ترجمہ وغیرہ پڑھ رہے ہیں۔ ایک سورہ فاتحہ کا نام ہے ام القرآن، یہ نام ایک حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ ایک تو فاتحۃ الکتاب حدیث کے اندر آ گیا کہ اس شخص کی نماز نہیں جس نے نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ تو ایک اور بات ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس نے کوئی بھی نماز پڑھی جس میں ام القرآن نہ پڑھی ہو، یعنی ام القرآن یہ سورۃ الفاتحہ کا نام ہے، ام الکتاب بھی اور ام القرآن بھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے نماز کے اندر ام القرآن نہ پڑھی اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر بندہ اپنے امام کے پیچھے ہو، یعنی امام اونچی آواز میں پڑھ رہا ہو تو ہم پیچھے کیا کریں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو سورہ فاتحہ جو ہے وہ اپنے دل میں پڑھو، پڑھنی ضرور ہے، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے۔ تو اسی سورہ فاتحہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اب جب بندہ کہتا جائے گا تو پھر ہی اللہ تعالیٰ کہے گا نا، بندے نے میری حمد بیان کی، میری تمجید بیان کی، میری ثنا بیان کی، اب جو میرے بندے نے میرے لیے جو مانگا ہے میں اسے عطا۔ یہ جب سورہ فاتحہ پڑھے گا پھر ہی نا، تو اتنی عظیم صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ پورے قرآن میں سے سب سے عظیم صورت ہے۔ اتنی فضائل ہونے کے بعد پھر بھی بندہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے، اور فاتحہ کے بغیر اس کی نماز جو ہے وہ ہوتی ہی نہیں۔ جب بندہ کہے گا صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ جن پر انعام ہوا ہے ان کا راستہ دکھا دے، تو جب بندہ کہے گا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ یہودیوں اور عیسائیوں کا راستہ نہ دکھانا، اس کے بعد آمین ہی نہیں کہتا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کی آمین کی آواز، دیکھیں نا ایک سورہ فاتحہ ہے، اس کے کتنے ہی فضائل ہیں، اور اس کے بعد اس کی قبولیت کے لیے دعا کرنی کہ اللہ قبول کر لے، آمین کہنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں
جب امام آمین کہے، اذا امن الامام، جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو۔ فرمایا جس کی آمین فرشتوں کے موافق ہو گئی، مل کی برابر ہو گئی، اس کے پچھلے سارے گناہ غفر اللہ ما تقدم من ذنب، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک تو حدیث ہے نا، یہودی عیسائی جس قدر تمہاری آمین سے چڑھتے ہیں جلتے ہیں، تو یہ بھی حدیث ہے۔ اور ایک حدیث ہے کہ آمین کہنے سے جس کی آمین کی آواز، یہ حدیث موجود ہے، آمین کی آواز فرشتوں کی آمین اور امام کی آمین کی آواز کے برابر ہوگی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ عربی بول چال کا سبق، اس کے اندر ہم چوتھا سبق پڑھ رہے ہیں۔ عین، آنکھ، آنکھ کو کہتے ہیں عین، عین کو چشمہ بھی کہتے ہیں پانے والا، اور عین کو جاسوس بھی کہتے ہیں، عین کو آنکھ بھی کہتے ہیں، زیادہ تر آنکھ استعمال ہوتا ہے۔ آگے ہے اذن، اذن کی عربی ہے کان، کان کو اذن کہتے ہیں۔ آگے ہے کندھا، کاتفن، کندھا، کاتفن کندھا۔ یدن ہاتھ، یدن ہاتھ۔ قدمن پاؤں، قدمن پاؤں۔ رجلن پنڈلی ٹانگ۔ ہاذہ، یہ سمجھنے والی بات ہے جو ہم نے کل سمجھا تھا کہ آخر میں تا آئے گول تو وہ مؤنث ہوتا ہے۔ ہاذہ سیارۃ، ہاذا ویسے مذکر کے لیے لگتا ہے، اور ہاذہ جو ہے یہ مؤنث کے لیے ہوتی ہے۔ ہاذہ یہ نشانی ہے کہ آگے مؤنث آئے گا، تو مؤنث کی نشانی کیا ہے؟ تا گول ہے۔ ہاذہ سیارۃ، یہ گاڑی ہے۔ اور وہاذہ طائرۃ، اور یہ جہاز ہے، یعنی حاضی ہی مؤنث کے لیے، یہ مؤنث کے لیے لگتا ہے، اور طائرۃ نشانی ہے مؤنث کی، یہ مؤنث ہے۔ حاضی عین، اب یہاں پر پنگا پڑ گیا کہ حاضی آنکھ جو ہے، یہ جو نشانی ہوتی ہے مؤنث کی، تا گول آخر میں نہیں ہے، لیکن حاضی ہی جو ہے وہ پیچھے لگی مؤنث والی۔ تو یہ قاعدہ ہے کہ جسم کے جو اعضاء جوڑا جوڑا ہیں، یعنی جسم کے جو عضو اعضاء حصے دو دو ہیں، جوڑا جوڑا ہیں، وہ بھی مؤنث ہوتے ہیں۔ اس لیے عین، آنکھیں دو ہوتی ہیں تو یہ بھی مؤنث ہوگی۔ ہاذہ عین، یہ آنکھ ہے۔ کان بھی دو ہوتے ہیں، اس لیے اس کے شروع میں حاذہ آیا ہے، مطلب کان مؤنث ہوتے ہیں۔ وہاذہ اذن، اور یہ کان ہیں۔ انسان کے ہاتھ جو ہے وہ بھی دو ہوتے ہیں، جو مؤنث ہے، یدن ہاتھ یعنی مؤنث ہے۔ ہاذہ یدن۔ ہاذہ رجلن، پنڈلیاں بھی دو ہوتی ہیں، مؤنث ہیں سارے۔ کاتفن، کندھے بھی دو ہوتے ہیں۔ ہاذہ کاتفن، ہاذہ قدمن۔ عقیدے کے سبق کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں توحید ربوبیت، یعنی رب ہونے میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ تو اس کی دلیل الحمدللہ رب العالمین، رب ہے تمام جہانوں کا، سب کو پالنے والا، سب کو پیدا کرنے والا۔ اس کی دلیل حدیث کے اندر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا انت رب السماوات والارض، انت رب السماوات والارض، اللہ تو ہی، انت کا ترجمہ تھا تو ہی رب ہے آسمانوں اور زمین کا، تو ہی آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ کہ رب ہونے میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے افعال، اپنے کاموں، اپنی تدبیر کے اندر اکیلا ہے، اس کے کاموں میں کوئی شریک نہیں ہے۔ یہی ربوبیت ہے، پیدا کرنے میں، تدبیر کرنے میں، پالنے میں اللہ اکیلا ہے، کوئی دوسرا اس کے کاموں میں شریک نہیں ہے۔ یہ الحمدللہ رب العالمین تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، ایک کو نہیں۔ تو اللہ سب جہانوں کا رب ہے، سب کو پالنے والا ہے، سب کے لیے ربوبیت ہونی چاہیے۔ اور حدیث بخاری کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ انت رب السماوات والارض، اللہ تو ہی آسمانوں و زمینوں کا رب ہے۔